پیشن گوئی کی گئی ہے کہ 1 جنوری سال کے پہلے دن 2018 سال کے پہلے دن تمہارا نکاح ہوگا تو تم وزیر اعظم بنو گے. جو بشرا خاتون جو ہیں وہ کالا جادو کرتی ہیں یا تویز گنڈے کرتی ہیں. جو کالا جادو کرتے ہیں وہ گناہ کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے. اس دوران میں جو جنسی اخلاق ہوتا ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے. مفتی صاحب کو بطور گواہ خان صاحب کی جانب سے ہی پیش کیا گیا تھا, ان کا نام دیا گیا تھا. انہوں نے اپنا بیان حلفی وہی دے دیا جو کہ کئی سال پہلے ہی وہ دے چکے تھے شادی کے فوراً بعد سے. السلام علیکم ناظرین, آن پوائنٹ میں خوش آمدید. میں ہوں حسن خالد. ناظرین, اس وقت یہ جو خصوصی پروگرام اس وقت ہم ریکارڈ کر رہے ہیں وہ اس موضوع پر ہے جو اس وقت زبان زد عام ہے, یعنی عمران خان صاحب کا وہ نکاح جو کہ غیر شرعی تھا, غیر قانونی تھا, جو کہ اس وجہ سے کیا گیا کہ اگر 1 جنوری 2018 کو یہ نکاح ہو جاتا تو عمران خان صاحب کے پاس ایک پیشن گوئی تھی کہ وہ وزیر اعظم بن جائیں گے اگر ان کا بشرا بی بی کے ساتھ نکاح 1 جنوری کو ہو جائے, جس کی وجہ سے انہوں نے اس شرعی جو قانون ہے اس کو بھی سائڈ پر رکھ دیا کہ جس میں کہا جاتا ہے کہ طلاق کے بعد آپ کم از کم 3 مہینے تک آپ کا جو ہوتا ہے ایک پیریڈ ہوتا ہے جس کے بعد آپ جو عورت ہے وہ شادی کر سکتی ہے. مفتی سعید صاحب جنہوں نے یہ نکاح پڑھوایا ان کا اب آج ایک بیان حلفی سامنے آیا ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ ایک دھوکہ ہوا. مجھے عمران خان صاحب نے نکاح پڑھوانے کا کہا 1 جنوری 2018 کو, جو کہ انہوں نے پڑھوایا لاہور ڈیفنس میں, جس کے بعد فروری میں ان کو دوبارہ ان سے رابطہ کیا گیا عمران خان صاحب کی جانب سے کہ آپ دوبارہ آئیے بنیگالہ میں اور ہمارا نکاح دوبارہ پڑھوائیے. عمران خان صاحب دعوے دار ہیں ریاست مدینہ کے, اور اگر ریاست مدینہ کا دعوے دار ہی ایسی حرکات کرے گا کہ جس میں شرعی جو تقاضے ہیں ان کو کسی خاطر نہیں لایا جائے گا تو پھر سوال تو اٹھے گا. میرے ساتھ موجود ہیں حسام درانی صاحب, سینئر جرنلسٹ ہیں, صحافی ہیں. ان کی یہ سٹوری ہے اور انہوں نے اس پر کافی کام بھی کیا ہے. حسام صاحب کیا کہتے ہیں, یہ جو نکاح والی خبر ہے, یہ جو اس وقت مفتی سعید صاحب کا سامنے آنا ہے, اس کو کیسے دیکھتے ہیں عمران خان صاحب کے لیے؟ دیکھیں جی, یہ جو بات ہے جو ان کے نکاح کی ہے جی, یہ آج تو یہ ڈسکلوز نہیں ہوئی, یہ تو بہت پرانی بات ہے اور اس پہ جو ہے وہ گاہے باتیں ہوتی رہی ہیں. لیکن کیونکہ ہوتا یہ تھا کہ عمران خان صاحب نے کیونکہ مذہب کارڈ کو بہت زیادہ پلے کیا تھا, تو جس وجہ سے ہمارے جو اساتذہ ہیں انہوں نے ہمیں منع کیا کہ دیکھیں آپ کیونکہ خان صاحب نے جو اپنے پولیٹکس کے اندر جو ہے مذہب کارڈ کو استعمال کیا, لہذا آپ مذہب کارڈ کا جواب مذہب کارڈ سے مت دیجیے گا. ٹھیک ہے. جس پہ طالب علم جو مجھ جیسے طالب علم ہیں انہوں نے بارہا گزارش کی کہ سر آپ جو کہہ رہے ہیں بالکل بجائے ہے, لیکن اگر شریعت کے مطابق بات ہو تو ہمیں میرا خیال ہے اس کے اوپر بات کرنی چاہیے, ہمیں بتانا چاہیے کہ خلاف شریعت کون سی چیز ایسی ہو رہی ہے. لیکن استادوں کا حکم سر آنکھوں پہ. لیکن اب یہاں پہ میں دیکھ رہا ہوں سوشل میڈیا پہ بھی بہت زیادہ جو ہے وہ پرابلم آ گیا ہے, اور ہر انسان جو ہے وہ ٹویٹر کے اوپر بھی اور فیس بک کے اوپر بھی جو کہ مفتی سعید صاحب کو جو ہے وہ مرود الزام ٹھہرا رہا ہے اور ان کو یہ کہہ رہا ہے کہ جناب نکاح ہوئے اتنے عرصہ ہو گیا اور آپ کو آج یاد آیا. تو میرے خیال میں ہم لوگ جتنے بھی تمام جو صاحبان ہیں اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے, یہ بات بالکل غلط ہے. وہ اصل میں دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ حب علی میں ہوتی ہیں, کچھ چیزیں بغض معاویہ میں ہو رہی ہوتی ہیں. لیکن خان صاحب کے ساتھ جتنی بھی چیزیں اگر ہوتی ہیں یا ان کے بارے میں کوئی بات اگر آپ کہتے ہیں تو وہ اس کو فوراً سے پہلے بغض معاویہ کے طور پہ لیتے, حالانکہ ایسی بات بالکل نہیں ہوتی. لیکن ہر انسان کا اپنا ایک سوچنے سمجھنے کا ایک عنصر ہے, ایک پہلو ہے. اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں اور نعیم الحق صاحب کو خدا ان کو غریق رحمت کرے, ان کو وفات کا بھی کافی عرصہ گزر چکا ہے اور وہ خان صاحب کے وزیر اعظم بننے کے کچھ عرصے کے بعد جو تھے وہ اس دنیا پانی سے جا چکے تھے. سب سے پہلی جو بات اس موضوع کے اوپر یا جس نے لب کشائی کی تھی وہ نعیم الحق صاحب تھے, مفتی سعید تھے, اور ان کی ہی ایک آڈیو تھی جو کہ ان کی جو لیک ہوئی تھی, اور وہ آج نہیں لیک ہوئی تھی, وہ آڈیو بہت پرانی ہے. اور اس کے بعد جب مفتی سعید صاحب سے اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا تو انہوں نے کہا تھا کہ ہاں جی بالکل یہ بات بالکل درست ہے, ہماری یہ گفتگو ہوئی تھی
اور میرے اور نعیم الحق کے درمیان یہ گفتگو ہوئی تھی کہ جناب عمران خان صاحب نے جو ہے وہ خلاف شریعت یہ کام کیا ہے اور اسلامی قوانین کے خلاف جا کے انہوں نے یہ کام کیا ہے، اور انہوں نے بشریٰ بی بی کے ساتھ جو نکاح کیا تھا وہ انہوں نے دوران عدت کیا تھا۔ یہ بات آج کی نہیں، یہ بات آج کی نہیں ہے۔ اور اس کے بعد اگر آپ تھوڑا سا اور آگے آنا شروع کر دیتے، پیچھے سے آگے آنا چاہتے تو مفتی سعید صاحب جو ہے وہ گاہے گاہے مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر بھی آتے رہے ہیں اور جی انہوں نے اپنا موقف وہاں پہ بیان کیا ہے۔ اور ابھی اگر زیادہ میں اس میں بتاؤں تو اس میں یہ ہے کہ سلیم صافی صاحب کے ساتھ ان کا جو پروگرام ہوتا ہے، ان کے پرائیویٹ چینل کے اوپر جو ایک جرگہ نام کا جو پروگرام کرتے ہیں، اگر آپ اس پروگرام کو دیکھیں تقریباً کوئی 2.5-3 ماہ پہلے قبل کا وہ پروگرام ہے، جی جس میں مفتی سعید صاحب نے اس پورے سینیریو کو، یہ پورا یہ جو واقعہ ہے جو کہ انہوں نے اس وقت ایک کورٹ کے اندر جو اپنا بیان حلفی کے طور پہ انہوں نے جمع کروایا ہے، وہ بالکل انہیں وہاں پہ منوان وہاں پہ اسی طرح بیان کیا جیسا انہوں نے یہاں پہ لکھا ہے۔ تو یہ بات صحیح بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے کہ عمران خان صاحب کی کریکٹر اسیسینیشن ہو رہی ہے یا مفتی سعید صاحب کے اب جو ہے مطالبات پورے نہیں ہو رہے۔ سر مفتی سعید صاحب تو خان صاحب کے پرسنل دوست ہیں، مفتی سعید صاحب جو ہے ان کی تو کور کمیٹی کے ممبر ہیں، اور ان کے تمام قسم کی جو ان کا مذہبی ونگ ہے اس کو وہ لیڈ کر رہے تھے۔ اور نعیم الحق صاحب کے صاحب جو تھے اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ وفات پا چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو شخص اس دنیا سے جا چکا ہے اس کے بارے میں اس کی ذرا صفت کرنی چاہیے، لیکن چوتھا فلور جو ہے پرائم منسٹر ہاؤس کا، اس کی کہانیاں جو ہے وہ دبے دبے الفاظ میں بہت سارے لوگ کرتے بھی رہے ہیں۔ اور جیسے یونس جاوید صاحب کی کتاب بھی آئی تھی کہ جی پارلیمنٹ بازار حسن سے پارلیمنٹ تک، تو میرا خیال ہے کچھ نہ کچھ سچائیے تو ہے نا ایسی چیزیں۔ اچھا آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت ظاہر ہے لوگ باتیں تو کریں گے کہ اس کی جو ٹائمنگ ہے کہ اس وقت الیکشنز کا ماحول ہے، اس وقت سپریم کورٹ پہ ایک الگ تناؤ چل رہا ہے، اور ایسے موقع پر عمران خان صاحب کے بارے میں ایسی خبر آنا اور وہ بھی ان کے قریبی ساتھی کی جانب سے، آپ کو لگتا ہے کہ کروانے والے کوئی اور ہیں؟ نہیں، ایسی بات بالکل نہیں ہے۔ نعیم الحق صاحب کی جو آڈیو ہے وہ آپ کے پاس بھی موجود ہے، آپ نے بھی سنی ہوگی، ہمارے ان تمام دوست احباب نے بھی سنی ہے، ان صحافی حضرات نے بھی سنی ہے ہوں جو آج بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ مفتی سعید صاحب کو جو ہے وہ کوسنے دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جناب 5 سال بعد جا کے تمہیں کیوں یاد آیا، اس سے پہلے تم تو ساری زندگی عمران خان کے دوست رہے ہو، اب تم اس کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہے ہو۔ تو سر میرا خیال ہے آپ کی میموری جو ہے وہ کافی شارٹ ٹرم میموری ہے اور آپ بہت جلدی چیزوں کو بھول جاتے ہیں۔ اگین آپ نے پہلے جو بات کی کہ پتہ سب کو تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ ایک مسئلہ ہے، لیکن اس پر کھل کر بات نہیں ہوتی تھی۔ کھل کر بات ہوئی ہے آج کل جب مفتی سعید صاحب سامنے آئے ہیں۔ اگین ٹائمنگ والا مسئلہ سامنے آنے سے ہے کہ اب اس پر کھل کر بات ہو رہی ہے، تو اب آپ کو کیا لگتا ہے اس کا کوئی نقصان عمران خان صاحب کو ہوگا؟ دیکھیں سب سے پہلی بات اس میں یہ دیکھیں، آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں اگر آپ کے اس پوائنٹ کو پہلے جو کوشچن کا جو پہلا پورشن ہے اگر اس کو تھوڑا سا لیبوریٹ کر سکوں تو ہوں دیکھیں مفتی صاحب کو بطور گواہ خان صاحب کی جانب سے یا جو تھا بیسیکلی خان صاحب کی جانب سے ہی پیش کیا گیا تھا، ان کا نام دیا گیا تھا اس اسپیسیفک کیس کے اندر۔ جب عدالت نے ان کو بلایا تھا تو یہ اس وقت خان صاحب کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ کیونکہ جی وہ تو یہاں پہ موجود نہیں ہے، ملک سے باہر ہیں، تو لہٰذا فلاں ڈیٹ دے دی جائے، ہمیں اگلی تاریخ دے دی جائے۔ اچھا اس کے بعد یعنی کہ عمران خان صاحب کے وکلا نے یہ بات کی تھی۔ اس کے بعد جب دوبارہ ان کو بلایا گیا تو اس وقت مفتی صاحب جو تھے وہ عمرے پہ گئے ہوئے تھے۔ اب جب وہ عمرے سے واپس آئے ہیں تو ڈیفینیٹلی جب عمرے سے واپس آنا تو انہوں نے آ کے اپنا بیان حلفی تو دینا تھا۔ انہوں نے ہوں اپنا بیان حلفی وہی دے دیا جو کہ کئی سال پہلے ہی وہ دے چکے تھے، شادی کے فوراً بعد سے انہوں نے جو بیان اپنے جو ان کی پرائیویٹ جو کنورسیشن پرائیویٹ جو گیدرنگ ہوتی ہے اس کے میں جو ان کی گفتگو ان کی جو ہوئی تھی وہی گفتگو جو تھی وہ انہوں نے منو ان سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں بھی کہی، اس کے علاوہ اور بہت سارے جو ٹی وی اینکرس ہیں بڑے جو نام ہیں صحافی ہیں ان کے پروگرامس میں یہ باتیں کی۔ اب آتے ہیں دوسری سائڈ پہ دیکھیں عمران خان صاحب نے بڑے ببان کے دوہل یہ بات کہی کہ جی میں ایک پلے بوائے تھا تو اور میری بہت ساری ایسی ویڈیوز بھی آئیں گی جن کو دیکھ جو کہ میری ہو بھی سکتی ہے، میری نہیں بھی ہو سکتی۔ اب یہ میں میری ہو بھی سکتی لفظ میں خود سے ایڈ کر رہا ہوں اس کے اندر، یہ خان صاحب کے ورڈ نہیں تھے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ میری بہت ساری ویڈیوز ہوں گی، میری گندی ویڈیوز ہوں گی،
تو ہوں جب آڈیوز آئی ہیں عائلہ ملک کے ساتھ اور دوسری خواتین کے ساتھ، اور خاص طور پہ اسپیسیفکلی ایک شی میل کے ساتھ جو تھی، وہ جب چیزیں لیک ہوئی ہیں تو اس کے باوجود بھی خان صاحب کو خیر انہوں نے تو بڑے اطمینان سے بات کی، انہوں نے کہا جی فیک ہے، صاف کہہ دیا۔ اب بات یہ ہے کہ اب اس کی جب اس کی فورینسک ٹیسٹ ہوا، سارا کچھ ہوا یا ہو رہا ہے، تو وہاں پہ تو خان صاحب نہیں جا رہے نا، ان کے جو فالوورز ہیں ان کے اوپر بھی کوئی اثر نہیں پڑ رہا، ٹھیک ہے۔ صحیح وہ بھی ان کے ذہن میں بھی یہی ہے، بٹ ٹھیک ہے خان نے کر دیا تو ٹھیک کیا ہے۔ اگر خان کا اگر کسی فیمیل کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وداؤٹ میرج، تو دین سو واٹ؟ پاکستان کے اندر آپ آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی میں ریاست مدینہ بنا رہا ہوں، اور پہلے دن ہی آپ آئی ایم ریئلی سوری ٹو سے، مجھے کہنا نہیں چاہیے لیکن جیسے یار لوگ یہ کہتے ہیں کہ خان صاحب جو ہے وہ، یا وہ اسپیسیفک جو بشرا خاتون جو ہیں وہ کالا جادو کرتی ہیں یا تویز گنڈے کرتی ہیں۔ I'm sorry، مجھے الفاظ کا چناؤ شاید نہیں کرنا آ رہا صحیح طرح، لیکن کہتے یہ ہیں کہ جو کالا جادو کرتے ہیں وہ گناہ کرنا اس کے لیے لازم ہوتا ہے، اس جنتر منتر ہونے کو کرنے کے لیے، اور اس دوران میں یہ جو ہے جو جنسی اخلاق ہوتا ہے وہ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور اگر اسپیسیفک جو فیمیلز کے جو ڈیز ہوتے ہیں اس کے اندر بھی کیا جاتا ہے اس منتر کو پورا کرنے کے لیے، ہوں اور اگر یہ خاتون جو تھیں بشرا بیگم جو تھیں، اگر انہوں نے یہ جان بوجھ کے کیا ہے، اگر چلے ہم ایک چھوٹا سا ان کو پلی دے دیتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ عمران خان صاحب کو نہیں پتا، ٹھیک ہے جی دیکھیں میں مرد ہوں، مجھے نہیں پتا نا کہ عورت میں اس سے پیار کرتا ہوں یا میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، تو وہ مجھے کہتی ہے کہ جی میں نے طلاق لے لی ہوئی ہے، میری عدت پوری ہو چکی ہے، تو آ جائیں میں کر لیتا ہوں، مجھے بعد میں پتہ لگتا ہے۔ تو اصولی طور پہ تو پھر مجھے کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے نا، مجھے کچھ نہ کچھ اس کو پے بیک کرنا پڑے گا، لیکن خان صاحب نے پے بیک کیا کیا یا نہیں کیا یہ مجھے نہیں پتا، لیکن جب ایک مولوی صاحب نے، انہی مفتی صاحب نے جب اس کو اسی باتوں کو ایک اسٹامپ پیپر کے اوپر لکھ کے اور عدالت میں بیان حلفی کے طور پہ جمع کروا دیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ باتیں بالکل ٹھیک تھی، اور اس میں گناہ کا جو مرتکب ہے وہ صرف بشرا بیگم نہیں ہے، عمران خان صاحب اس میں برابر کے حقدار ہے، کیونکہ جو اس کے اندر ایک پوائنٹ جو بہت زیادہ میرے لیے تکلیف دہ پوائنٹ ہے کہ پیشن گوئی کی گئی ہے کہ 1 جنوری سال کے پہلے دن 2018 سال کے پہلے دن تمہارا نکاح ہوگا تو تم وزیر اعظم بنو گے۔ تو ہوں یہ چیز جو ہے، یہ چیزیں جو ہوتی ہیں بیسیکلی اسٹرائک کرتی ہیں ٹو ورڈس بلیک میجک۔ اچھا اسام صاحب، آخر میں اب یہ کیس کھل کر سامنے آیا ہے، بیان حلفی سامنے آیا ہے، اس کیس کا نکلے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں، کیا نکلنا ہے سر، اس سے پہلے کیا نکلا ہے خان صاحب کے اوپر؟ دیکھیں عائلہ ملک کا اتنا خطرناک قسم کا جو ہے وہ آ چکا ہے، آپ کے سامنے آیا، آپ نے کیا کر لیا اس کے اوپر؟ کسی کے اوپر صحت پہ کوئی اثر ہوا؟ وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا، ایک آدمی ہوتا ہے نا، وہ اس کے نا پیچھے بہت ہی وہ گھٹیا سا بندہ ہوتا ہے، تو اس کے کمرے کے پیچھے نا پودا نکلا، وہ کہنے وہ تیری نا کنڈ تے بوٹا نکلیا ہے، تو آگے سے وہ کہتا پھر کی ہے یار، چھامے بواں گے نا، مطلب کہ آپ جو مرضی کر لیں، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، فاقہ نہیں ہے۔ تھینک یو سو مچ حسام صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا۔ ناظرین، یہ تھا ہماری جو آج کی ایک ٹاپ سٹوری تھی جو کہ ایکسکلوسیو تھی، جس پر بات کرنا ضروری تھی۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ آن پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔